میری عمر 13 برس تھی جب اپنے والدین سے بچھڑی۔ صرف والدین سے ہی نہیں، تایا تائی، ان کے بچوں اور پیار کرنے والی دادی سے بھی۔ بس ایک ذرا زمین ہلی اور سبھی مجھ سے اوجھل ہو گئے یا میں گم ہو گئی۔ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ہمارا بھرا پرا کنبہ تھا جس کی سرپرست دادی جان کی شفیق ذات تھی۔ تائی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ مجھے اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھتی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی مگر سب کی لاڈلی تھی، اور شاہ میر تو میرا بچپن کا ساتھی تھا۔ وہ میرے تایا کا بیٹا تھا جس کے ساتھ میری شادی کے منصوبے بن چکے تھے، لیکن ہمیں بڑوں کے ارادوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ ان کے ارادوں سے بے نیاز ہم بچپن کے ساتھی، میں، نویدہ، شاہ میر اور فریحہ سب اکٹھے کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے۔ دادی جاد کا گھر بہت کشادہ اور وسیع تھا جو انہی کے نام سے دادی کی حویلی کہلاتا تھا۔ رشتہ دار جب ہمارے گھر آنے کا ارادہ کرتے یہی کہتے کہ دادی کی حویلی جانا ہے، حالانکہ وہ صرف ہماری دادی تھی، لیکن دادی کی حویلی کی نسبت سے وہ سب کی دادی ہو جاتی تھی۔ بزرگوں کی عزت ان کے بے لوث پیار کی وجہ سے کی جاتی ہے، لیکن ہماری دادی تو بے مثال تھی۔ انہوں نے جس قدر پیار ہم سے کیا اس کی فی زمانہ مثال نہیں ملتی۔ 12 برس بعد وطن لوٹ رہی تھی تو ہوائی جہاز میں بیٹھی یہی سوچے جا رہی تھی کہ دادی زندہ بھی ہوں گی، میں انہیں دیکھ پاؤں گی کہ نہیں، وہ حویلی میں مجھے دکھائی نہیں دیں گی۔ ایسا تو تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا بتاؤں کہ اپنوں سے بچھڑ جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے اور اپنوں سے ملنے کی چاہ کس قدر تڑپاتی ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے یہ تڑپ صرف وہی جانتے ہیں جو اپنوں سے بچھڑ جانے کا دکھ جھیلتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر اتری اور شیراز سے کہا کہ اب یہاں بالکل نہیں رکنا، اسلام آباد بھی واپسی پر گھوم لینا، گاڑی ہائر کرو اور پنڈی اس جگہ چلو جہاں پر ہماری دادی کی حویلی ہے۔ شیراز نے میرے جذبات سمجھتے ہوئے کہا، جانتا ہوں تمہیں اپنے گھر جانے کی بہت جلدی ہے، میں تمہیں وہیں لیے چلتا ہوں۔ سوچ رہا ہوں تمہارا یہ حال ہے تو تمہیں دیکھ کر تمہارے تایا تائی اور ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ یقیناً وہ خوشی سے رو پڑیں گے۔ اللہ نہ کرے جو میرے اپنے روئیں۔ ایسی باتیں منہ سے مت نکالیے۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ہم اس قدیم عمارت کے سامنے پہنچ گئے جہاں کبھی گیٹ کے ایک پلے پر دادی کی حویلی کی تختی آویزاں ہوا کرتی تھی۔ آج یہاں کوئی تختی نہ تھی اور نہ وہ پھولوں سے لدی بیلیں تھی جو کبھی گیٹ کے اوپر سے دیواروں پر پھیلی ہوتی تھی، جن کے بیچ ہمارا گھر ایک دلہن کی طرح بنا سنورا ہوا کرتا تھا۔ آج دیواروں کے ارد گرد جھاڑ جھنکار اور گیٹ مٹی سے اٹا ہوا تھا، اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں رہتا۔ اپنے گھر کو ویران دیکھ کر جو کبھی میرے بچپن کی خوشیوں کا گہوارہ تھا، میرا دل بیٹھ گیا۔ یہاں پہنچنے سے قبل جو خوشی تھی وہ اب کافور ہو چکی تھی۔ میرے بجھے ہوئے چہرے پر شیراز نے نظر ڈالی اور کہا، صدف حوصلہ رکھو، سبھی وقت کے ساتھ نقل مکانی کرتے ہیں، تم مدت بعد آئی ہو۔ حویلی میں رہنے والے اب کسی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہوں گے، حویلی میں کوئی چوکیدار تو ہوگا، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ گیٹ پر گاڑی رکوا کر ہم نے ارد گرد دیکھا، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ بڑی مایوسی ہوئی۔ بھاری قدموں سے واپس لوٹنے کو تھے کہ ذیلی سڑک سے ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ وہ ہماری طرف ہی آ رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں وہ ہمارے قریب پہنچا، بولا، صاحب ادھر کوئی نہیں آتا۔ آج گیٹ پر گاڑی دیکھی تو میں سمجھا کہ فیض صاحب آئے ہیں۔ فیض میرے تایا کا نام تھا۔ میں نے کہا، ہاں میں انہی کی بھتیجی ہوں، گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ حویلی کی چابی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگا، میرے پاس ہے، فیض صاحب نے دی ہوئی ہے تاکہ کبھی کبھی گیٹ کھول کر اندر باہر دیکھ لیا کروں۔ جب کبھی وہ آتے ہیں مجھے فون کر دیتے ہیں کہ صفائی کروا دو۔ اب تو مدت سے ان کا کوئی فون نہیں آیا۔ یہ حویلی ویران پڑی ہے۔ اس نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا، میں لندن سے آئی ہوں اور یہ میرے شوہر شیراز ہیں۔ ہم دونوں آج ہی آئے ہیں اور صبح ہونے کا بس انتظار کیا اور سیدھے ادھر آ گئے ہیں۔ مجھے چوکیدار کی زبانی اپنے عزیزوں کے زندہ ہونے کا ثبوت مل گیا۔ چائے پانی وغیرہ جو حکم کریں۔ اس نے کہا، کچھ نہیں چاہیے، پانی وغیرہ ہے ہمارے پاس، تم باہر ٹھہر جاؤ، ہم ذرا اندر کا چکر لگا لیں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے بی بی، میں ادھر ہی ٹھہرتا ہوں۔ میں ہولے ہولے قدم بڑھاتی حویلی کے آہنی گیٹ سے آگے بڑھنے لگی۔ خشک پتوں کے چرچرانے کی آواز سناٹے میں عجیب لگ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی دل کی اور ہی کیفیت ہو گئی۔ وہ رہائش گاہ جہاں کبھی رونق ہوتی تھی اور ہم بچے دوڑتے پھرتے تھے، آج یہاں ویرانی کا راج تھا۔
حویلی کا اندرونی لان جو کبھی پھولوں اور بیل بوٹوں سے سجا رہا اب زمانے کی ستم ظریفی اور گزرتے وقت کی شکست و ریخت کی داستان بیان کر رہا تھا۔ جوں جوں آگے جا رہی تھی دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ گونگی بہری فضا بتا رہی تھی کہ برسوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ وہ لوگ جن کے ملنے کی آرزو مجھے اتنے برس تڑپاتی رہی تھی نہ جانے کہاں جا چھپے تھے۔ سارے درخت، در و دیوار، سبھی منظر گونگے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جس سے میں اپنے پیاروں کے متعلق پوچھ سکتی۔ شیراز خاموش سائے کی مانند مجھ سے 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ وہ مجھے مزید ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے کونے میں پیپل کے درخت کی طرف بڑھتے دیکھ کر شیراز نے پوچھا، کیا گھر کے اندر نہیں جاؤ گی؟ نہیں، مجھ میں ویران کمروں میں جانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ جنہیں دیکھنے کی شدید آرزو لے کر یہاں آئی تھی وہ تو جانے کہاں کھو گئے ہیں۔ اندر جا کر کیا کروں گی؟ ایسی ہولناکی کے کھانے کو دوڑتی ہے۔ پرانے درخت کے نیچے ایک بینچ ابھی باقی تھا، میں اس پر بیٹھ گئی۔ شیراز ذرا دیر یہاں بیٹھ جاؤ، میں خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ صدف بینچ پر بہت گرد ہے، اسے ذرا سا صاف تو کرنے دو۔ اس نے رومال نکال کر کہا، یہ اتنی زیادہ ہے کہ اس چھوٹے سے رومال سے صاف نہیں ہوگی۔ گرد کپڑوں کو لگتی ہے تو لگنے دو، گرد کو جب جھاڑیں گے تو خود اتر جائے گی۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور تھوڑی سی جگہ اپنے بیٹھنے کے لیے رومال سے صاف کر لی۔ وہ دیکھو، درخت کی اس شاخ پر جھولا بندھا ہوتا تھا، لیکن اب تو یہاں کوئی جھولا نہیں ہے۔ ہر طرف سوکھے پتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ مجھے تو اب بھی نظر آ رہا ہے وہ جھولا۔ میرے تصور کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ دیکھتی رہو اپنے تصور کی آنکھوں سے۔ وہ سوکھے پتوں پر بوٹ مار کر انہیں توڑنے لگا۔ تبھی ان پتوں کے اندر پڑی کوئی چیز اس کے بوٹ سے ٹکرا گئی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ یہ ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا تھی جو بوٹ کی چوٹ لگنے سے مزید ٹوٹ گئی تھی۔ یہ گڑیا میری ہے، میں ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ میں نے بلک کر اس کے ہاتھ سے وہ گڑیا لے لی، جس کے بال مٹی اور چہرہ بھی خاک آلود تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ٹوٹا ہوا کھلونا مجھے دے دیا اور میں اسے ہاتھ میں لیتے ہی ماضی کے دریچوں میں گزرتی یادوں کی دنیا میں چلی گئی۔ ہمیشہ شامیر میری گڑیا چھین کر یہاں پتوں میں چھپا دیا کرتا تھا۔ بچپن بیت گیا، میں 8ویں تک پہنچ گئی، مگر گڑیا میرے ساتھ رہی۔ اسے شامیر مجھ سے چھین کر چھپاتا رہا اور میں ڈھونڈتی رہی۔ گڑیا ہمیشہ مجھے مل جاتی تھی، مگر آج یہ شیراز کو مل گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی ہو یہاں آ کر۔ ضروری نہیں یہ وہی گڑیا ہو تمہاری والی۔ یہاں اور بھی بچے آئے ہوں گے، ان میں سے کسی کی ہو سکتی ہے۔ نہیں، میں اسے پہچانتی ہوں، یہ میری ہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے تم خوش ویسے ہم خوش۔ حالانکہ گڑیا سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مجھے نویدہ اور فریحہ یاد آنے لگیں، جن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے کبھی بہنوں کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی۔ صبح سویرے دادی سب کو نماز کے لیے جگا دیتی، ہم ناشتہ کرتے اور اسکول چلے جاتے۔ ہر صبح بیدار ہونے کی وجہ سے بیزار چھٹی والے دن سے 1 روز پہلے دادی سے کہتے، کل صبح مت جگانا دادی، کل ہمیں دیر تک سونا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتی۔ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جانا، نماز پڑھ کر پھر بے شک سو جانا۔ وہ صبح یاد آئی جب میں اٹھی تو امی سامان پیک کر رہی تھیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں امی؟ دوسرے شہر، جہاں تمہارے ابو کی پوسٹنگ ہو گئی ہے بیٹی۔ میرے والد صاحب اپنوں سے الگ رہنے پر اداس تھے، مگر جانا ہی تھا۔ وہ جس محکمے میں آفیسر تھے ان کی کہیں بھی پوسٹنگ ہو سکتی تھی۔ میں بھی اپنوں سے بچھڑنے پر اداس تھی۔ دادی، تایا، تائی، شاہمیر، اس کی بہنیں نویدہ اور فریحہ سبھی آپ دیدہ تھے۔ جب ہماری گاڑی حویلی سے نکلی، میں نے بھیگی آنکھوں سے گھر کو دیکھا تھا، ہاتھ ہلایا تھا، انہوں نے بھی ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا تھا۔ یہاں پر آئے ہمیں 1 ماہ ہوا تھا اور میرا داخلہ اسکول میں ہو گیا تھا کہ ایک صبح اسکول جانے کو تیار ہو رہی تھی تو ابو نے آواز دی، صدف جلدی کرو اور گاڑی میں بیٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں ان کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اسکول چھوڑتے پھر اپنے دفتر چلے جاتے تھے۔ اتنا یاد ہے جوں ہی میں نے گاڑی سے نکل کر اسکول کی طرف قدم بڑھایا تھا کہ زور کی گڑگڑاہٹ سنی۔ ایسی خوفناک آواز اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ بس مجھے چکر سا آ گیا، جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا، ہوش آیا تو ہسپتال میں تھی۔ ایک انکل اور آنٹی میرے قریب کھڑے کہہ رہے تھے، شکر ہے بچی کو ہوش آ گیا ہے۔ پھر ایک آواز میری سماعت سے ٹکرائی، بیٹی آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف نامانوس چہرے نظر آئے۔ امی ابو کہیں دکھائی نہ دیے۔ میری نظریں انہیں ڈھونڈنے لگیں۔ تمہارے ابو اور امی گھر پر ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ تو تمہیں لے چلیں گے ان کے پاس۔ میری حالت تسلی بخش ہو گئی تو یہ دونوں مہربان میاں بیوی مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔
जब अपने वालदैन का पूछती वो कुछ न बताते, बस टाल जाते। सर पर चोट लगी थी, मेरी याददाश्त पर असर पड़ा था। अम्मी अब्बू के सिवा कुछ याद न था। जहन पर जोर देती तो सर दुखने लगता, कानों में वही खौफनाक गड़गड़ाहट गूंजने लगती और मैं परेशान हो जाती। मेरी जहनी हालत अजीब हो गई थी। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि अभी इस बच्ची से कोई सवाल ना करें, कुछ मत पूछें, रफ्ता रफ्ता सब कुछ याद आ जाएगा। आज खुद घर वालों के बारे में बताएगी। 6 माह बाद अंकल और आंटी मुझे लंदन ले आए। मेरा इलाज हुआ, काफ़ी हद तक मैं ठीक हो गई। वो मुझसे ये बात छुपाना चाहते थे कि मेरे वालिदैन ज़लज़ले में हलाक हो चुके हैं। वो मुझे मज़ीद दुख नहीं देना चाहते थे। कहते थे, बेटी आपको हुकूमत ने यहाँ इलाज के लिए भिजवाया है, ज़रूर एक दिन आपको घर वापस ले चलेंगे, आप यहाँ रहकर तालीम हासिल करें। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और फिर मैंने अपनों के प्यार को दिल में दबा दिया। सोचा चलो पढ़ाई कर लूँ। यकीन था कि ये अच्छे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, ज़रूर एक दिन मेरे वालिदैन के पास ले जाएंगे। मैं पूरी तरह ठीक हो गई। बिलाखिर मेरे अंकल और आंटी ने तरीके से समझा कर बताया कि बेटी तुम्हारे वालिदैन ज़लज़ले में हलाक हो गए हैं, अब तुम वहाँ जाकर ज़्यादा दुखी हो जाओगी, बेहतर है कि हमारी बेटी बनकर हमारे पास रहो। उस रोज़ मैं बहुत रोई थी। फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि इतने मेहरबान लोगों को उदास करके हरगिज़ नहीं जाऊंगी, जिन्होंने मुझे बेटी बनाया, इलाज करवाया। ये भी मुजफ्फराबाद के रहने वाले थे। लंदन में घर और कारोबार था। जिन दिनों ज़लज़ला आया ये अपनों से मिलने वहाँ आए हुए थे और मैं इन्हें मिल गई थी। ये बे औलाद थे। उन्होंने मुझे वालिदैन जैसा सच्चा प्यार दिया, मुझ पर जान छिड़कते थे। मुझे यही बताया गया कि मेरे सारे लोग ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दादी की हवेली बहुत मजबूत थी, पुराने वक्तों की। जहाँ ये रहाइशगाह थी वहाँ ज़लज़ले से नुकसान भी बहुत कम हुआ था। अम्मी अब्बू के सिवा बाकी सब लोग सलामत थे। शायद उन्होंने मुझे ढूंढा होगा या वालिदैन की वफ़ात की तस्दीक पर उनका ख्याल होगा कि मैं भी ज़लज़ले की नज़र हो चुकी हूँ। खुदा जाने, लेकिन अब मेरा उनके साथ कोई राब्ता न था, जिसकी वजह ये थी कि दादी की हवेली से ताया नकल मकानी करके लाहौर चले गए थे और उनका राब्ता हमारे साथ नहीं हो पाया था। लंदन आए हुए मुझे 10 साल हो चुके थे। अंकल अब काफ़ी बूढ़े हो गए थे। वो बीमार हो गए तो मैं और ज़्यादा दुखी रहने लगी, क्योंकि सफ़ेद बालों और सफ़ेद रंगत वाला ये फरिश्ता सूरत आदमी मेरे लिए अब्बू जैसा ही मेहरबान था, जिसने मेरा बेहद ख्याल रखा था। और आंटी भी कुछ कम मोहब्बत ना करती थी। ये दोनों ना होते तो शायद मैं मर जाती। उन लोगों ने कभी अपने अजीज़ों के बारे में नहीं बताया। मुझसे अब बिछड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने बाद में मेरे ताया और ताई को भी ढूंढने की कोशिश की। उनके ख्याल में सभी मर चुके थे। अंकल जब ज़्यादा बीमार थे, उन्होंने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे शराज से कर दी। ये लोग अक्सर अंकल के घर आते थे। शराज ने मुझे देखा, पसंद किया और मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार अपने वालिदैन से किया। यूँ मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला। मेरी शादी के 1 साल बाद अंकल की वफ़ात हो गई। एक बार फिर मुझे इसी सदमे से गुजरना पड़ा जो वालिदैन की वफ़ात की खबर सुनकर हुआ था। एक दिन उदास देकर शराज ने कहा, मैं तुम्हें पाकिस्तान लिए चलता हूँ, वहाँ तुम अपने घर को देखना और अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूमात हासिल करना, क्या खबर वो ज़िंदा हों। उसकी ये तसल्ली मेरे लिए नई ज़िंदगी की नवीद बन गई। मैंने 6 माह और इंतज़ार किया। बिलाखिर हमने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख दिया। यहाँ आने पर मैं उदास भी थी और खुश भी कि चौकीदार ने ताया और उनके घर वालों का पता बता दिया था। हम हवेली से निकलकर लाहौर आए। शराज के रिश्तेदार भी इसी शहर में रहते थे, लेकिन वो पहले मुझे ताया के घर ले आए। जब हमने चौकीदार के दिए नंबर पर फ़ोन किया तो शाहमीर ने उठाया। उसके लहजे में खुशी थी। कहा कि आ जाओ, अब्बू भी घर पर हैं, बस फ़ौरन आ जाओ जहाँ भी हो। हम तो समझे थे कि तुम चचा जान और चची के हमरा चली गई हो। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। उसके इन अल्फाज ने मेरे कानों में रस घोल दिया था। जब हम ताया के घर पहुँचे तो मैं बहुत पुरजोश थी, मगर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ताया और ताई ने बेहद सर्द महरी से मेरा इस्तकबाल किया। प्यारी दादी इस जहाँ में नहीं रही थी। नवीदा और फरीहा की शादियाँ हो चुकी थी। शाहमीर ने अपनी बीवी से मिलवाया, वो भी बड़े नपे तुले अंदाज में मिली। सिर्फ एक शाहमीर ही था जो मुझे जिंदा देखकर खुश नज़र आता था। बाकी सब लोग इतने अजनबी हो गए थे जैसे कि वो मेरा जिंदा लौट आने पर दुखी हो गए हों। मैं अपनों का ये रवैया देखकर हैरान रह गई।
میں تو سمجھی تھی کہ وہ دوڑ کر گلے لگائیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے۔ تائی نے کہا، آج دوپہر کا کھانا کھا کر جانا، شام سے پہلے نہیں جانے دوں گی۔ دل نے جھرجھری سی لی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم تو کچھ دن کے لیے یہاں رہنے آئے تھے کہ یہ میرے اپنوں کا گھر ہے، میرا میکہ تھا۔ ابو امی نہ رہے تو کیا ہوا؟ تائی بھی تو ماں جیسی ہی ہوتی ہیں۔ ابھی میں حیرت سے تائی کو دیکھ رہی تھی کہ تایا نے بیوی کو گھرکا، ارے بھائی لندن سے آئے ہیں، وہ بھی چند دنوں کے لیے، انہیں 100 کام ہوں گے، اوروں سے بھی ملنا ہوگا، ہمارے گھر رہنے تھوڑی آئے ہیں، احمق ہو تم بھی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا اگر جانا ہے تو ہماری طرف سے کوئی ارچن نہیں ہے، جب فراغت ملے پھر آ جانا یا فون کر دینا، جہاں ٹھہرے ہوگے میں ملنے آ جاؤں گا۔ میرا دل جو اتنے برس سے ان لوگوں سے ملنے کو تڑپ رہا تھا دھڑکنا بھول گیا۔ شیراز نے کہا، تایا جی آپ فکر نہ کریں، یہاں میرے رشتہ دار بھی ہیں، ہم وہاں ٹھہر جائیں گے۔ شاہ میر نے محسوس کیا کہ اس کے والدین نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، مگر وہ چپ تھا، شاید اپنی بیوی کی وجہ سے جو تیوری چڑھائے بیٹھی تھی۔ ملازم نے چائے لا کر رکھی، مجھ سے نہیں پی گئی۔ شیراز نے بھی کہہ دیا، انکل میں چائے نہیں پیتا۔ ہم چلنے کو ہوئے تو تائی نے بے جان آواز میں کہا، بیٹا کبھی لندن سے فون کرتی رہا کرو، نویدہ اور فریحہ کو بتاؤں گی تم آئی تھی تو دکھ کریں گی کہ تم سے نہ مل سکی۔ میں اور زیادہ حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگی کہ انہیں ابھی فون کر کے کیوں نہیں کہتی کہ آ جاؤ، دیکھو کون آیا ہے، صدف آئی ہے اور وہ زندہ ہے، لندن سے ملنے آئی ہے۔ تو یہ تھے اپنے جن سے ملنے کو میں رویا کرتی تھی۔ شیراز سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، جس سے کہا کرتی تھی کہ دعا کرو میرے اپنے زندہ ہوں اور مجھے مل جائیں، میں بہت دن ان کے پاس رہوں گی۔ ہم تایا کے گھر سے نکلے تو مجھے خجل دیکھ کر میرے شوہر نے کہا، رنج مت کرو اور شکر کرو کہ یہ لوگ زندہ ہیں، زلزلے میں نہیں چلے گئے۔ تبھی میرے دل نے کہا، کہاں زندہ ہیں، جب تک ان سے نہیں ملی تھی زندہ تھے میرے دل میں، مگر اب زندہ مل گئے ہیں تو لگتا ہے کہ میرا دل بھی دادی کی حویلی کی طرح خالی اور ویران ہو گیا ہے۔ چوکیدار کا شام کو فون آ گیا اور بولا، بی بی آپ گئے تھے نا اپنے تایا کے گھر، مگر دوبارہ نہیں جانا، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے کہ ان کا پتہ اور فون نمبر آپ کو کیوں دیا، آپ کا جائیداد میں حصہ ہے نا، انہیں ڈر ہے کہ آپ اپنا حصہ لینے آئی ہیں۔ میں نے کہا، بابا ان سے کہنا کہ مجھے اپنا نہیں لینا، اطمینان رکھیں، میں تو صرف ملنے آئی تھی، اللہ نے بہت کچھ مجھے دیا ہوا ہے، اب دوبارہ اپنوں سے ملنے کی آرزو نہیں کروں گی۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔